اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الطارق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ نجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹ جانے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون قیدا، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں۔ واکید قیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو، ذرا ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو۔ پہلی ہی آیت کے لفظ الطارق کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ اس کے مضمون کا انداز بیان مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے، مگر یہ اس زمانے کی نازل شدہ ہے جب کفار مکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ والسماء والطارق، وما ادراک ما الطارق، نگہبان سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ان کل نفس لما علیہا حافظ، حافظ نگہبان، حفاظت کرنے والا، خود اللہ کی ذات جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رہنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، اور جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات بہم پہنچانے اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے ہر تارے اور سیارے کی قسم کھائی گئی ہے۔ نجم الثاقب کا لفظ اگرچہ لغت کے اعتبار سے واحد ہے، لیکن مراد اس سے ایک ہی تارہ نہیں بلکہ تاروں کی جنس ہے۔
یہ قسم اس معنی میں ہے کہ رات کو آسمان میں یہ بے حد و حساب تارے اور سیارے جو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا وجود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا، روشن کیا، فضا میں معلق رکھ چھوڑا ہے، اور اس طرح اس کی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ نہ وہ اپنے مقام سے گرتا ہے، نہ بے شمار تاروں کی گردش کے دوران میں وہ کسی سے ٹکراتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا تارا اس سے ٹکراتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، عالم بالا کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خود ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ کون ہے جو باپ کے جسم سے خارج ہونے والے اربوں جرثوموں میں سے ایک جرثومے اور ماں کے اندر سے نکلنے والے بکثرت بیضوں میں سے ایک بیضے کا انتخاب کر کے دونوں کو کسی وقت جوڑ دیتا ہے، اور اس سے ایک خاص انسان کا استقرار حمل واقع ہو جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو استقرار حمل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ اسے نشو و نما دے کر اسے ایک حد تک پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہو؟ کون ہے جو رحم مادر ہی میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کرتا ہے؟ پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے، اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں اکثر کا اسے شعور تک تو نہیں، کجا وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو۔ کیا سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اصل میں صلب اور ترائب کے الفاظ استعمال ہوئے۔ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ترائب کے معنی ہے سینے کی ہڈیاں یعنی پسلیاں۔ چونکہ عورت اور مرد کے دو معنی مادہ تولید انسان کے اس دھڑ سے خارج ہوتے ہیں جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ مادہ اس صورت میں بھی پیدا ہوتا ہے جب کہ ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ انسان کے پورے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ در حقیقت جسم کے اعضائے رئیسہ کے اس کے ماخذ ہیں اور وہ سب آدمی کے دھڑ میں واقع ہیں۔ دماغ کا الگ ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ صلب دماغ کا وہ حصہ ہے جس کی بدولت ہی جسم کے ساتھ دماغ کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یعنی جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے، اسی طرح یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے۔ اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اسی قدرت کی بدولت انسان دنیا میں زندہ موجود ہے، تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں ہے؟ اس قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے سے اس بات ہی کا انکار کرنا ہوگا کہ خدا اسے وجود میں لایا ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرے اس سے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز اس کے دماغ کی خرابی اس سے یہ دعویٰ بھی کرا دے کہ دنیا کی تمام کتابیں ایک حادثے کے طور پہ چھپ گئی ہیں، دنیا کے تمام شہر ایک حادثے کے طور پہ بن گئے ہیں، اور زمین پر کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہو گیا جس سے تمام کارخانے بن کر خود بخود چلنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا اور اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا ان تمام کاموں سے بدرجہ زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثے کے طور پہ ہو سکتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ دے؟ یوم تبلی السرائر، پوشیدہ اسرار سے مراد ہر شخص کے وہ اعمال بھی ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے
اور وہ معاملات بھی ہیں جو اپنی ظاہری صورت میں تو دنیا کے سامنے آئے، مگر ان کے پیچھے جو نیتیں اور اغراض و مقاصد اور خواہشات کام کر رہی تھی اور ان کے جو باطنی محرکات تھے، ان کا حال لوگوں سے چھپا رہ گیا۔ قیامت کے روز یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور جانچ پڑتال صرف اسی بات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کیا، بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا، کس غرض اور کس نیت اور کس مقصد سے کیا۔ اسی طرح یہ بات بھی ساری دنیا سے، حتیٰ کہ خود ایک فعل کرنے والے انسان سے بھی مخفی رہ گئی ہے کہ وہ فعل جو اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے، کہاں کہاں پہنچے اور کتنی مدت تک چلتے رہے۔ یہ راز بھی قیامتی کے روز کھلے گا، اور اس کی پوری جانچ پڑتال ہوگی کہ جو بیج کوئی شخص دنیا میں بو گیا تھا، اس کی فصل کس کس شکل میں کب تک کٹتی رہی اور کون کون اسے کاٹتا رہا۔ فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرج۔ آسمان کے لیے ذات رج کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ رج کے لغوی معنی تو پلٹنے کے ہیں، مگر مجازن عربی زبان میں یہ لفظ بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بس ایک ہی دفعہ برس کر نہیں رہ جاتی، بلکہ بار بار اپنے موسم میں اور کبھی خلاف موسم پلٹ پلٹ کر آتی ہے اور وقتاً فوقتاً برستی ہے۔ اور ایک اور وجہ بارش کو رج کہنے کی یہ بھی ہے کہ زمین کے سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر زمین ہی پر برستا ہے۔ والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یعنی جس طرح آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شک ہو کر نباتات پودوں کا اپنے اندر سے اگلنا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اسی طرح قرآن جس چیز کی خبر دے رہا ہے کہ انسان کو پھر اپنے خدا کی طرف پلٹنا ہے، یہ بھی کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے، ایک اٹل قول حق ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔ انہم یکیدون قیدا، یعنی یہ کفار اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا الزام تراش کر اس کے پیش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں تاکہ دنیا میں اس کی بات نہ چلنے پائے اور کفر و جاہلیت کی وہی تاریکی چھائی رہے جسے چھانٹنے کی وہ پیغمبر کوشش کر رہا ہے۔ وَأَكِيدُ قَيْدًا، یعنی میں یہ تدبیر کر رہا ہوں کہ ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے پائے اور یہ آخرکار منہ کی کھا کر رہیں گے، اور وہ نور پھیل کر رہے گا جسے یہ بجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أُمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یعنی انہیں ذرا مہلت دو کہ جو کچھ یہ کرنا چاہیں کر جائیں، کر دیکھیں، زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ نتیجہ ان کے سامنے خود بخود آ جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تدبیر کے مقابلے میں ان کی چالیں کتنی کارگر ہوئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور ہمارے لیے اسے آخرت کا بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔